دیکھیں حاکم ہونے کا وہی مطلب ہے جو ملک کے سربراہ کا مطلب ہوتا ہے. جیسے ہر ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے تو عوام کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اس سربراہ کو فالو کرے, اس کی اطاعت کرے, اس کو عزت دے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عوام ساری اس سربراہ کی غلام ہے, غلام نہیں ہوتی. ہاں جب بھی چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی ایک کو امیر بنانا پڑتا ہے کہ جب رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات کو مانا جائے گا اور اس امیر کا پھر احترام بھی کیا جاتا ہے. پوری دنیا اسی نظام پہ چل رہی ہے. فوج میں آپ دیکھ لیں, ایک سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے, ایک اس کے ماتحت ہوتے ہیں, ایک اس کے ماتحت ہوتے ہیں, ایک اس کے ماتحت ہوتے ہیں, آتے آتے سب لیفٹیننٹ تک آرمی میں یہ 17 گریڈ شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو دنیا کا ایک نظام ہے کہ سب پیرالل نہیں ہوتے, ایک جیسے نہیں ہوتے. اب یہاں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ صاحب لیفٹیننٹ کیوں ہے اور یہ عام رنگ روٹ کیوں ہے, فوجی کیوں ہے, یہ تو ظلم ہے, یہ فوجی اس کی اپنے آفیسر کی اطاعت کیوں کر رہا ہے. بھائی دنیا کا نظام چلتا ہی ایسے. تو ایسے ہی گھر بھی جو ہے نا ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے, اس میں بھی اگر کوئی سربراہ ہی نہیں ہوگا, حاکم کا معنی یہاں سربراہ ہے. اچھا حاکم اس سربراہ کو کہتے ہیں جو ماتحت کے کا خیال بھی کرتا ہو. جیسے ملک میں بدامنی پھیلتی ہے تو سربراہ جو ہے نا ملک کا, جو بھی وزیر اعظم ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. بعض ملکوں میں صدارتی نظام ہے, وہاں سربراہ صدر ہوتا ہے. بعض ملکوں میں یہ جو ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ملک کا, اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو ملک میں جب بھی کوئی فساد ہوتا ہے, ملک میں قحط کا سما ہوتا ہے تو سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو اسی طرح گھر کا سربراہ اللہ نے کسی کو تو بنانا تھا نا. اگر کوئی بھی نہ بنتا تو ذمہ دار کون ہوتا, رسپانسبلٹی کس کی ہوتی؟ آپ کہتے ہیں سب کی ہوتی. تو بھائی ایک امیر بہرحال ہوتا ہے, یہ نیچر کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 آدمیوں کو بھی کہیں بھیجتے نا تو ایک کو امیر بناتے ہیں اس کا. تو دوسری بات یہ کہ اس سربراہ کے ذمہ ہوتا ہے ماتحتوں کی ضرورات کا خیال کرے, علاج معالجہ, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کی خوراک, ان کا لباس, ان کی رہائش. تو جو یہ کام کرے گا, جس کے ذمہ یہ کام ہوگا, وہ سربراہ کہلائے گا. تو اب اللہ نے مرد کو کیوں بنایا؟ تو آپ سوچیں اگر اللہ عورت کو بنا دیتا تو آپ سوال کرتی ہیں کہ بھئی عورت کو کیوں بنایا, تو کسی کو تو بننا ہی تھا نا. تو مرد کو بنایا اس لیے گیا ہے, اس میں بہت ساری حکمتیں, کچھ تو قرآن نے بیان کی ہے. 2 حکمتیں قرآن نے بیان کی ہیں, انہی کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, نگہبان ہیں, امیر ہیں, ذمہ دار ہیں, سربراہ ہیں. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو مرد کو اللہ نے بہت سی چیزوں میں عورت پر فضیلت دی ہے. یہ باتیں عورتیں بھی دل سے مانتی ہیں, زبان سے اگرچہ اعتراف نہیں کرتی. تو مرد کے بازو میں قوت زیادہ ہے, مرد میں برداشت کی قوت زیادہ ہے, مرد کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں وہ نہیں مانتے اس چیز کو, کہتے ہیں نہیں عورت تو ہر میدان میں آگے ہے. میں کہتا ہوں ہر میدان میں آگے تو مشکل میدانوں میں آج بھی دنیا میں غیر مسلم کنٹریز بھی مرد کو آگے کیوں رکھتے ہیں؟ امریکہ کی آرمی میں آپ دیکھیں جو فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں؟ سارے مرد ہیں وہ. تو کیونکہ لڑنے کے لیے دل گردہ چاہیے. تو امریکہ کو بھی پتہ ہے, لندن کو بھی پتہ ہے, جرمنی کو بھی پتہ ہے, یہ کتنے ہی دعوے کرتے رہے کہ عورت اور مرد ایک جیسے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جہاں مشکل مقام آئے گا یہ مردوں کو بھیجتے ہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں ایسے, پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کی پارلیمنٹ میں خواتین زیادہ ہوں. ہر پارلیمنٹ میں مرد زیادہ ہوتے ہیں, خواتین بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ یعنی ایک حقیقت, یعنی ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ایک حقیقت ہے, جو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. اس کے خلاف کبھی کبھی کہیں کہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی نیچر کی رعایت کی ہے کہ اگر عورت کو سربراہ بنا دیا جائے گا نا, مرد اس کو تسلیم نہیں کرے گا. دیکھیں آپ کبھی بھی دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں, آرمی میں کمیشن آفیسر جن کو بھرتی کیا جاتا ہے نا, ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے, ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی آفیسر دیکھنے میں بھی آفیسر لگتا ہوں, کیونکہ پھر ماتحت اس کی اطاعت کرتے ہیں. اب جو ماتحت ہے وہ جناب 6 فٹ کا ہو, بہت ذہین ہو, بہت مینٹل لیول بہت اونچا ہو, اور آفیسر وہ جناب کوئی بہت ہی چھوٹے سے قد کا, بہت ہی پدا سا, تو وہ اوپر والا اس کی یہ جو اتنا پرسنالٹی والا وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ تو اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کے پاس نالج زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح مرد کو جو اللہ نے صلاحیت دے دی ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ طاقت اور پاور اس میں زیادہ ہے. تو اگر اس کو ہم عورت کا ماتحت بنا دیں گے نا, تو یہ اس مرد کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی, تو وہ گھروں میں لڑائیاں فسادات ہوں گی. وہ بائی نیچر اس طرح ہو نہیں سکتا. ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں شیر کو بادشاہ بنانے کے بجائے آپ کسی اور جانور کو بادشاہ بنا دیں آپ, تو یہ نیچر کے خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے پہلی بات اللہ نے یہ حکمت بیان کی, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بناتے, بعض کو بعض پر اللہ بعض لحاظ سے فضیلت دیتے ہیں. تو مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے, وہ حاکم بننے کا اہل ہے. دوسری بات اللہ نے بیان کی, وہ بما انفقوا من اموالہم, خرچ کرنے کی ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے. تو جس کے ذمہ خرچ کرنا ہوتا ہے, اگر اسے ماتحت بنا دیا جائے تو وہ خرچ نہیں کرے گا. وہ انسان اپنے ماتحتوں پر تو خرچ کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں ان پہ خرچ کروں گا تو یہ میری اطاعت بھی کریں گے. جب مرد کو پتا ہوگا میں بیوی کو کھلاؤں گا, پلاؤں گا, گیس بجلی کا بل دوں گا, اس کے بچوں کے اسکول کی فیسیں دوں گا, لیکن یہ میری ایک نہیں مانے گی, تو وہ خرچ کرنا چھوڑ دے گا. تو اس سے بھی گھر تباہ ہوں گے, برباد ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے 2 وجہ سے فضیلت دی. ایک تو یہ نیچر اس کی بنائی ہے, دوسری اللہ تعالیٰ نے اس پہ ساری مالی ذمہ داریاں مردوں کے کندھوں پہ ڈالی. اور ہم تو دیکھتے تھے اپنے گھروں میں, اور ماضی میں تو ایسا ہی ہوتا تھا, اب بھی
اکثر گھروں میں مسلمانوں کے ہو رہا ہے، ایک ایک آدمی 20 افراد کو کھلا رہا ہوتا ہے اور کیسے وہ مال لٹا رہا ہوتا ہے اپنا. تو خواتین کی بہرحال یہ ذمہ داری ہے. آج ہماری جو لبرل خواتین ہیں وہ بالکل مردوں کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، جس سے ان کا اپنا گھر تباہ ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے. تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی ماتحت بنے اور اس میں فخر محسوس کرے. وہ بتائے میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، یہ فخر کرے. یہ نہیں کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں، میں تو نہیں اس کو لفٹ کراتی. تو صرف محبت نہیں کرنی ہے عورت نے اپنے شوہر سے، عورت نے اپنے شوہر کو سربراہ کا درجہ بھی دینا ہے. ہمارے ہاں محبت کے معاملات تو چلتے ہیں کہ عشق کے دعوے اور محبت کے دعوے، لیکن وہ بالکل اس کے پیرالل آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ گوروں کا غیر مسلموں کا سسٹم ہے اور ان کا حال دیکھو بیچاروں کا ہوا کیا ہے. تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میں کسی کو حکم دیتا نا سجدہ کرو اللہ کے علاوہ، تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. ہاں حکم نہیں دیا اس لیے کہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے. تو بہت بڑا حق ہے. آج ہمارے ہاں جو لبرلزم پھیل رہا ہے اس میں خواتین مردوں کی ماننا چھوڑ دی، انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں. ٹھیک ہے سب خواتین نہیں، جو اس وقت میرا کلپ سن رہی ہیں ان کے علاوہ خواتین ایسا کرتی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز ہمارے معاشرے میں تباہی اور بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے.